الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من ذہنت بالنصر۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، دگنا اور چوگنا سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ محترم سامعین کرام، انسانی زندگی میں یہ جو شعبہ معیشت کا ہے، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی شعبہ ہے جو انسان کی ظاہری ضروریات کی تکمیل کا سبب ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں معاشی تنگی جو ہے وہاں کی عادات میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ وہ عادات کا بگاڑ آہستہ آہستہ بے ایمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ مدینہ منورہ کی جو بنیاد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیشت کا نظام وہاں جس کا حکم فرمایا کہ ایک جماعت مکہ مکرمہ سے مہاجرین کی آپ کے ساتھ مدینہ منورہ جو ہے وہ ہجرت کرتی ہے، اور ایک جماعت جو انصار کی ہے مدینہ منورہ میں، وہ تمام کے لیے اپنے گھر اور اپنے جو ہیں معاملات تمام کے لیے جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا تعاون جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات ایک ایسا بھائی چارہ پیدا فرمایا کہ جو آ رہے ہیں وہ جو کچھ تھا سب کچھ چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ ہر چیز لٹا کر آ رہے ہیں۔ جو ان کی زندگی کے در پر تھے انہیں اپنی جو مال و دولت ہے یا اپنا سامان ہے وہ کہاں اٹھا کر لے جانے دیتے تھے، بمشکل جان بچا کر جو ہے مدینہ منورہ میں مہاجرین جو ہیں وہ پہنچے، اور مواخات مدینہ میں جو حصہ طے پایا وہ یہ تھا کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان کے درمیان مواخات طے فرمائی اور ایک بھائی چارہ طے ہوا، اور اللہ رب العالمین نے انصار کو یہ توفیق بخشی اور ان کی یہ عظمت ہے کہ مہمان نوازی کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مثال قیامت تک ایک روشن دلیل کے طور پر انصار مدینہ کا جو معاملہ اور واقعہ ہے اس میں رہے گی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم فرمایا، وہاں انہوں نے اپنے گھر، اپنے مویشی، اپنی جائیداد، اپنے باغات ایسے تقسیم فرمائے کہ جو ان کے پاس ہے اس میں سے انہوں نے آدھا اپنے بھائی کو دیا۔ اور یہ ایک ایسا انداز تھا کہ جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے انہیں کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، کسی سے ضروریات مانگنی نہیں پڑیں، بلکہ انہوں نے محنت شروع کر دی، تجارت شروع کر دی، چونکہ بنیاد یا بنیادی وسائل اگر کاشتکار ہے تو ان کے لیے کاشتکاری میسر ہے، تجارت ہے تو وہ جو تاجر کی ایک کیفیت یا سوچ ہے ان کے لیے تجارت موجود ہوگی۔ تو ایک ایسا نظام قائم ہوگا کہ جس نظام سے ریاست مدینہ کی بنیاد اور وہ جو بنیادی ضرورت ہے معیشت کی نہ صرف پوری ہوئی بلکہ اس میں ترقی ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ کی یہ بنیاد اس معیشی ترقی پر یہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی جو مکہ مکرمہ گیا، وہ جو منافقوں کا سردار ہے، وہ مکہ مکرمہ گیا اور اس نے ان کو آمادہ اسی بنیاد پر کیا کہ تم مدینہ منورہ پر حملہ کرو۔ پھر انہوں نے جو ایک قافلہ تیار کیا، اس میں پوری دولت مکہ مکرمہ سے جمع کر کے، حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر کسی بچی کے کان میں ایک بالی بھی ہے تو وہ بھی اتار کر اس تجارت میں دی گئی کہ اصل واپس کر دیا جائے گا اور جتنا منافع ہوگا
وہ ریاست مدینہ کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو وہ نہ صرف ضرورت پوری ہوئی بلکہ دیکھنے والوں کو بھی یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو نظام قائم کیا گیا ہے اس سے اس معاشرے میں ترقی ہوگی۔ تو یہی بات لے کر وہ منافق مکہ مکرمہ میں گیا، اور اسی کے لیے کہ تمہارا تو جو خیال ہے کہ شاید تم نے انہیں نکال دیا ہے تو اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جس نظام میں اب وہ پہنچے ہیں اور جو نظام قائم کیا ہے تو کچھ وقت میں بہت بڑی طاقت بنے۔ تو اسی کو جب آپ دیکھتی ہیں بنیاد، تو آپ انسانی معاشرے کے بالعموم حصوں پر آ جائیں، جہاں بھی بنیادی انسانی زندگی کی ضروریات پوری ہیں اس معاشرے کے حالات اور جیسے، وہاں تفریق، نفرت، فساد، اس طرح کے معاملات کم ہوں گے۔ اور جہاں معیشی تنگی ہے اور کوئی ایسا معاشیات کا نظام نہیں ہے کہ جو ایک معاشرے میں استحکام کا سبب بن سکے، وہاں خرافات بڑھتی جاتی۔ اور جیسے میں نے ابتداً عرض کیا ہے کہ معیشی تنگی جو ہے وہ آپ کی عادات بگاڑتی ہے۔ اب ایک کے پاس کھانے کو ہے نہیں، نظام ظالمانہ ہے، اس کو انصاف میسر نہیں ہے، تو وہ لوٹ مار کرے گا۔ جب لوٹ مار کرے گا تو وہ جو بنیادی انسانی تربیت ہے اس سے ہل گیا، عادات بگڑنا شروع ہو گئے۔ اب جب عادات بگڑنا شروع ہو گئیں تو جو ایمان ہے اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، تو آہستہ 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 ایمان زائل ہو جائے۔ تو معاشی نظام کسی بھی معاشرے میں استحکام یا ترقی کے لیے ضروری اور لازمی ہوتا ہے۔ دنیا اللہ کریم نے سبب سے پیدا فرمائی ہے، اور ہر ایک جو دنیا میں انسان موجود ہے اس کی کسی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی وابستگی منسلک ہے۔ اس میں حیثیتوں کا فرق بھی آتا ہے، اس میں ذہنی استعداد کا فرق بھی آتا ہے، اس میں وجودی استعداد کا بھی فرق آتا ہے، اس میں حالات کا بھی فرق آتا ہے کہ کس حالت میں کون کہاں ہے۔ تو یہ جو ایک معاونت پیدا ہوتی ہے، یہ مل جل کر معاشرہ جو تشکیل ہوتا ہے، اس کی یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ اور اسلام انسانی ضرورت کو احسن اور اعلیٰ ترین جو جواب ہے وہ ارشاد فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو منع فرمایا کہ جوا کو منع فرمایا کہ اسے حرام قرار دیا گیا کہ یہ جوا جو ہے یہ حرام ہے، یہ جو سود ہے یہ حرام ہے۔ اب یہ دو چیزیں اگر آپ غور فرمائیں تو معیشت میں ایک بہت بڑا ڈاکہ ہے یا ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور ان کی جگہ تجارت کو، بیع کو، لین دین کو جو ہے وہ پسند فرمایا گیا۔ تو جب آپ ان چیزوں کو اس پہلو سے دیکھیں گے تو تجارت یا بیع کیا ہے؟ کوئی بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس میں فائدہ یا نقصان دونوں کا احتمال ہو، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تشریح جو ہے وہ تجارت کی آئی۔ اب یہاں جس سود کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں جو فائدہ ہے وہ یقینی ہے اور جو نقصان ہے وہ موہوم ہے۔ کوئی بھی لین دین ایسا جس میں فائدہ یقینی ہو اور جو نقصان ہے وہ موہوم ہو، یعنی آپ نے سود پر پیسے دیے تو یقینی طور پر وہ اس کو 2 گنا یا جو طے ہوا ہے اس کو واپس لوٹائے گا۔ موہوم خطرہ ہے کہ بندہ ہی مار گیا تو کیا ہوگا، اس کے پیچھے جو اس کی وراثت ہے وہ اتنی ہے یا نہیں، وہ موہوم ہے، یقینی نہیں ہے، لیکن فائدہ جو ہے وہ یقینی، تو یہ سود ہوگا۔ اور اسی طرح جو تیسری بات جوئے کی ہے، جوئے میں نقصان یقینی ہے اور فائدہ موہوم ہے۔ اب کسی نے جوئے میں جو پیسہ خرچ کیا وہ لگ گیا، یہ یقینی ہے کہ اس نے پلٹ کر نہیں آنا۔ جو فائدہ ہے وہ موہوم ہے کہ شاید جوا لگ جائے اور مجھے جو ہے وہ زیادہ پیسے مل جائے۔ تو نقصان یقینی ہے کہ جو دیے ہیں وہ تو گئے، جو آنے ہیں اس کے یقین نہیں ہے، وہ موہوم ہے، تو یہ جوا ہوگا۔ اور جہاں فائدہ یقینی اور نقصان موہوم ہے، یہ سود ہوگا۔
اور جہاں نقصان اور فائدہ دونوں برابر ہیں، یہ بے ہے، یہ تجارت ہے، اور یہ اسلام نے اسے جائز قرار دیا۔ اب ان دو حصوں کو اسلام سے پہلے آپ غور فرمائیں تو معاشرے کا انحصار معیشی جو تھا وہ اسی پر تھا اور قائم تھا اس پر۔ انحصار سے مراد میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جن کی گرفت تھی، جو طاقتور اور دولت مند طبقہ تھا، انہوں نے پورے معاشرے کو جو ایک جکڑ رکھا تھا، اسی لیے غلامی عام تھی، اسی لیے برائی عام تھی، اسی لیے فساد عام تھا کہ معاشرے میں ایک تنگی تھی۔ اچھا، جب آپ غیر اسلامی انداز سے روپے پیسے کی کمائی یا معیشت کی فروغ کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں بہت بڑی جو تعداد ہوتی ہے انسانوں کی، اس کو نقصان ہوتا ہے، اور کم وہ تعداد ہوتی ہے جو فائدہ لے رہی ہوتی ہے۔ آپ آج بھی اپنے کسی علاقے میں کسی جگہ پر تجزیہ کر لیں تو اکثریت جو ہوگی وہ امیر ترین لوگوں کی نہیں ہوگی۔ امیر ترین لوگ اقلیت میں ہوں گے، اکثریت جو ہے وہ ضرورت مندوں کی ہوگی۔ تو جب نظام معیشت ہی ایسا ہو کہ جس کے پاس پہلے ہے کچھ نہیں، اسے پیسے دے کر اور اس پر منافع لیا جائے، وہ ضرورت پوری کرے گا، اس کا کاروبار یا جو قرض پر سود طے کیا گیا اسے پورا کرے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑی جہاں ایک جو بات نقطہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جواز تلاش کیا جاتا ہے کہ جی مجبور ہوں تو سود لے رہا ہوں۔ اب وہ فرماتے ہیں خوشی سے سود کون لیتا ہے؟ مجبوری ہی میں سود لیا جاتا ہے، لیکن یہ ایسا زہر قاتل ہے کہ انسان کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان یقینی ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کی حیثیت نہیں ہے، اس کا نظام نہیں ہے کہ وہاں اس کی جو معاشی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں، وہ سود پیسہ لیتا ہے، سود پر لیتا ہے۔ وہ جتنی بھی محنت کر لے گا وہ اپنی ضروریات تک نہیں پہنچے گا، بہت کچھ بھی اس نے کما لیا تو وہ جو سود میں لوٹانا ہے وہ آمدن وہاں چلی جائے گی، اور جب ذرا فرق لگا، سود میں دیر ہو گئی، تو پھر سود در سود کی بات آ گئی۔ جیسے یہاں فرمایا گیا کہ دگنا اور چوگنا جو ہے سود مت کھاؤ، کیونکہ جو سود طے کیا جاتا ہے جب عرصہ طے شدہ عرصہ گزر جائے اور وہ ادائیگی اس صورت کی نہ ہو، یا جو سود طے ہے وہ اپنی اس بنیاد طے شدہ پر ادا نہ ہو، تو پھر اسے پھر مزید بڑھایا جاتا ہے، تو 2 گنا 4 گنا۔ تو یہ جو چوگنا لیتے ہیں ان کے پاس پہلے پیسہ ہوتا ہے اور وافر ہوتا ہے، اپنی ضرورت سے زائد ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور جو لے رہے ہوتے ہیں وہ اتنے تنگ دست ہوتے ہیں کہ نظام ان کی زندگی کا نہیں چل رہا ہوتا، وہ سود لیتے ہیں۔ اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اب اس منع میں آپ غور فرمائیں، سود لینے کو بھی منع فرمایا گیا اور سود دینے کو، یہاں دینے کو فرمایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس پیسہ اپنی ضرورت سے زائد ہے تو اس کو سود بھر دو، بلکہ اسلامی نظام معیشت ایسا ہے جو پیسہ کسی ایک جگہ رکنے نہیں دیتا، اور اسلامی ٹیکس جو ہے یعنی جو زکوٰۃ ہے وہ سال بھر جو پیسہ رک جائے، جس کا کہیں کوئی ایسا استعمال نہ ہو، آپ کے پاس وہ جمع رہے، اس پر 2.5%۔ اب 2.5% کو آپ تقسیم کریں، جتنا بھی سرمایہ ہوگا وہ 40 سال میں واپس چلا جائے گا، رک نہیں سکتا۔ اب جب جس کا سرمایہ اس پر 2.5% اگر زکوٰۃ لگ رہی ہے، 2.5% زکوٰۃ لگتی ہے، تو اس پیسے کو رکھ کر نہیں بیٹھے گا، وہ اسے خرچ کرے گا۔ جب وہ اسے خرچ کرے گا تو تجارت میں خرچ کرے گا، کوئی تعمیر کرے گا، کوئی نظام بنائے گا، کچھ تو کرے گا۔ تو جہاں وہ اپنا نظام تجارت قائم کرے گا، سارے کام اس نے خود تو نہیں کرے، کتنی ہی ملازمتیں پیدا ہو جائیں گی، کتنے کاروبار کے مواقع پیدا ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جنہیں یہ مواقع میسر نہیں ہیں انہیں یہ موقع ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسے آمدن نہ ہو یا اس میں سے کما نہ سکے، یقیناً اس میں سے بھی اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ وہ جو پیسہ ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے وہ پورے معاشرے کی جو معیشت ہے اسے لے ڈوبتا ہے۔ آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو تب
جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے معاشرے کو قبضہ کیا ہوا تھا، گرفت میں رکھا ہوا تھا اور لوگوں کو مجبور کیا ہوا تھا۔ آج دنیا کے جو ممالک ہیں یا طاقتور جو طبقہ ہے، انہوں نے پوری دنیا کو اس معیشی تنگی میں ایسا جکڑ دیا ہے کہ آج ہم اپنے ملک کی اگر بات کریں تو ہم جتنا قرض لے رہے ہیں وہ قرض کی ادائیگی نہیں، جو پہلا قرض لے چکے ہیں اس کی سود کی ادائیگی میں دے رہے ہیں، اور دیکھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے کہ کسی کو یہ درد محسوس ہو رہا ہو کہ پورا ملک اور یہ جو ایک اسلامی ریاست ہے اس کو ہم نے سود میں جکڑ دیا ہے اور مزید سود در سود لیتے چلے جا رہے ہیں۔ کس منہ سے پھر حرمین شریفین میں جا کر ہم کہہ رہے ہوتے کہ ہمیں برکات نصیب ہو رہی؟ ہمارے دعوے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھل گیا، تو وہ جو ابو جہل تھا تو وہ ابو جہل کے پاس اختیار تھا کہ دروازہ کھولا جائے یا دروازہ بند کیا جائے، تو کیا یہ نشانی ہے کہ بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلے تو بندہ جو ہے وہ درست راہ پر عمل کر رہا ہے؟ درست راہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور جو قرآن کریم ہمیں عطا فرمائی۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو ذمہ دار طبقہ ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے اور ہم تمام کی ذمہ داری۔ ہم جو اپنی معیشی نظام میں کمزوری کے بل سبب کرتے ہوئے یا کمزوری کو بہانہ کرتے ہوئے جا کر سود لیتے ہیں، اس میں کس حکمران کا قصور ہے؟ اپنا ذاتی فیصلہ بھی تو کر۔ تو جب یہ نقطہ یا بات میں کر رہا ہوں تو یہ من حیث القوم بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک کو نہیں نشاندہی کر رہا، لیکن ہماری راہ وہ ہے جو ہمیں تنگی میں لے جائے گی، ہمارے لیے کوئی بہتری کی صورت پیدا نہیں ہو۔ اور جب بات قرآن کی طرف لائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، ہے وہ لوگوں جنہیں ایمان نصیب، اے وہ بندے جسے اللہ کریم نے اپنا ہونا یہ شرف عطا فرمایا ہے، تو لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ۔ اب ایک طرف ایمان بیان فرمایا گیا اور اس کے سامنے سود بیان فرمایا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایمان، صاحب ایمان کے لیے مقابلے میں فرمایا گیا سود مت کھاؤ۔ اب جو سود کھائے گا تو یہ جو بنیاد ہے ایمان پھر یہ رہ جائے گا، یا وہ کمزوری واقع ہوگی کہ اگر سود کھاتا رہے گا تو یہ زائل کر بیٹھے گا، اور ایمان ضائع کر لیا تو پھر مجھے بتائیں کہ اس نے پورا جو مقصد حیات ہے اس کو تو فوت ہو، کیا حاصل ہوا؟ دنیا میں طاقت کا جو توازن ہے یہ بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی خطے اور کسی قوم کے پاس ہوتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ معقوم ہوتی ہیں، قومیں کمزور ہوتی ہیں، طاقت کا توازن بدل کر کہیں اور چلا جاتا، لیکن جو بنیادی اصول ہیں ان پر قائم رہا جائے تو اعتدال رہتا ہے، اور مسلمان کے پاس تو ہر مسئلے کا حل ہے۔ آج ابھی آپ اگر اپنا قومی مسئلہ بیان کریں گے نا، حالانکہ بڑے جنگی صورتحال ہے، دشمن پوری کوشش کرتا ہے کہ اس وطن عزیز کو نقصان پہنچایا جائے اور جو طریقہ ملے اس سے پہنچایا جائے۔ علماء جو ہیں انہیں شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے جوان جو ہیں روز ان شہداء جو ہیں اٹھائے جا رہے ہیں، کتنی پہلوؤں سے نقصان پہنچایا جائے۔ اس کے باوجود جنہیں آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے سمجھدار ہمارے ملک کے لوگ ہیں، یا کوئی گفتگو یا بحث کرا لیں تو آپ کا ان تمام سخت حالات میں بھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے۔ ہمیں اسے درست سمت پر نہیں لے کر جا رہے، جب درست سمت پر نہیں لے کر جائیں گے تو حل کیسے نکلے گا؟ جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، اور معلوم نہیں کس شے پر کتنا اور کتنی قسم کا ٹیکس ہر کوئی دے رہا ہے۔ اور جب آپ اس نظام کو دیکھیں گے جو اسلام معاشی نظام جسے قائم فرماتا ہے، تو وہاں یہ جوا، یہ سود جہاں انہیں منع کرتا ہے وہاں زکوٰۃ کا نفاذ فرماتا ہے، اور صاحب حیثیت پر ہے زکوٰۃ، جس کا روپیہ پیسہ سال بھر جمع رہا کہیں استعمال نہ ہوا اس جمع شدہ پر ہے۔ تو ایک ہے نا رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت ہے، اس کی برکات ہیں،
وگرنہ جو اصول ہے کہ کوئی جو جمع پونجی آپ کی سال بھر رہے، اس سال بھر کا جو عرصہ ہے اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ نافذ ہو جاتی ہے، خود اس کو دینی۔ اچھا، اب جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو زکوٰۃ دینے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا معاشرے میں ہم لوگوں کو ممنون کر رہے ہیں اور لوگ مانگتے پھر رہے ہیں زکوٰۃ۔ اسلام نے تو ایسا نظام نہیں دیا کہ جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زکوٰۃ کی بات آئی تو کیا فرمایا کہ زکوٰۃ کے لیے دیا گیا جو اونٹ ہے اس کی رسی یا مہار جو ہے وہ بھی نہیں چھوڑی جائے گی۔ تو کیا وہ تقسیم کی جا رہی تھی یا خلافت اسلامیہ جمع فرما رہی تھی؟ ایک پورا نظام ہے۔ جب یہ زکوٰۃ، یہ جو اسلامی ٹیکسز ہیں، انہیں جمع جب خلافت اسلامیہ کرتی ہے، جہاں اسلامی ریاست ہو، جب وہ جمع کرتی ہے اور وہ پھر جہاں جہاں ضرورت ہے خرچ کرتی ہے، تو کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی زکوٰۃ ذاتی طور پر کسی کو نہیں دے سکتا۔ میں اس انداز یا اس کیفیت کی بات کر رہا ہوں جس سے آج ہم دو چار ہیں۔ تو جب اسلامی ریاست زکوٰۃ جمع کرے گی تو اس کے پاس یہ جو بے شمار ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، ان ٹیکسوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور اسلامک ٹیکس کی جب آپ بات کرتے ہیں اشیاء پر، تو جب آپ کوئی شاید درآمد کرتے ہیں، کوئی چیز ملک میں لاتے ہیں، تو اس پر ایک بار ٹیکس ہے۔ باقی خلافت اسلامیہ کی ضروریات جتنی ہیں وہاں کے عوام کی، وہ ساری پوری ہو جاتی ہیں اگر یہ نظام جو بیت المال کا اسے منظم کیا جائے۔ ہم نے بیت المال بھی بنائے، سرکاری طائفوں کے نام پر بیت المال کو ہم نے خرچ کیا، اور جانتے ہیں سرکاری طائفے کیا؟ جو گانا بجانے والے لوگ باہر جائیں گے، ان کے آنے جانے کے خرچات اس میں خرچ۔ یہ ہوا ہے یہاں پہ، تو میں ایسے اعتراض یا بات نہیں کر رہی، یہاں ایسا ہوا ہے۔ اب کتنی ہی مدارس ہیں جن پر اعتراض ہوتا ہے، انہیں ان کی ضروریات پوری کر، حکومت نظام بنائے، ان کی ضروریات پوری کرے، سال بعد کیوں نہ وہاں کا آڈٹ کرے، ضرور کرے۔ تو جہاں کمزور طبقہ ہوگا اس کی ضرورت بھی جب حکومت کی طرف پوری ہو رہی ہوگی، اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی۔ اور جو ضروریات ہیں، پورا ملک مقروض ہے، تو پورا ملک جو مقروض ہے، تو پھر زکوٰۃ کے مصارف میں کیا کیا چیزیں اور داخل ہوں۔ اور وطن عزیز میں یہ اللہ کا احسان ہے، اگر واقعتاً زکوٰۃ کا نظام ہو، عشر، صدقات، فطرانہ، یہ چیزیں واقعتاً جمع ہوں اور ان کا صحیح مصرف کیا جائے، تو جو ہمارا قومی بجٹ ہے اس کا سارا خسارہ نکل جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے، زکوٰۃ دے رہے ہوتے، ٹیکس ان کا پوچھیں تو شاید ہزاروں میں ہوگا، زکوٰۃ ان کی آپ پوچھیں تو شاید وہ لاکھوں سے تجاوز کر رہی ہوگی۔ کیوں؟ وہ جو ایک بے اعتمادی ہے، جتنا ٹیکس لیا جاتا ہے اس ٹیکس کے مصارف دیکھیں۔ دنیا میں آج کی زندگی جو ہے، اس میں سواری بڑی ضرورت ہے، اور جدید سواری۔ آپ دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں، اگر دنیا کے اس کونے میں ایک گاڑی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے اور اسے دنیا کے دوسرے کونے پر جا کر بیچا جا رہا ہے، اتنی اس کی قیمت نہیں بڑھے گی جتنی ہمارے وطن عزیز میں بڑھ جاتی ہے۔ کیوں بڑھ گئی؟ ٹیکس ہے۔ اگر گاڑی کی قیمت 1 روپیہ ہے تو اس پر 4 روپے ٹیکس ہے، اور پھر وہاں بس نہیں ہوتی۔ اور یہ جتنی کلیکشن ہے یہ کہاں جا رہی ہے؟ آپ راستے پر نکلیں ٹیکس ہے، آپ شہر میں داخل ہوں ٹیکس ہے، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں ٹیکس ہے، آپ کوئی چیز بناتے ہیں اس پر ٹیکس ہے، اور اس کے باوجود جو بولا جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے ٹیکس کو نہیں دیتا۔ ہمیں پورے نظام کو ضرورت ہے دیکھنے کی کہ اس کی ترتیب ایسی بنے کہ یہ معاشی تنگی ہے اس سے ہم نکل سکیں، اور ہم نکل سکتے ہیں۔ دنیا میں بنیادی طور پر جو معیشت کا حل ہے وہ پیداوار میں ہے۔ یہ جتنی جدت ہے، یا فیکٹریز لگائی گئی ہیں، یا انڈسٹریز لگائی گئی ہیں، یہ پیداوار کرتی ہیں، مختلف پیداوار۔
اور بنیادی طور پر جو نیچرل انڈسٹری ہوتی ہے وہ زراعت ہے. ہم تو زرعی ملک ہیں، ہمارے پاس بڑی لائق زمینیں ہیں، میٹھا پانی ہے، زیر زمین کتنا پانی. اگر ہم زراعت کو ہی آج جدید جو ضرورت ہے جدت کی زراعت میں، اس کو، اس کے نظام کو، اس کے اندر جو بیج کھاد ہے وہ اصل ہو، میسر ہو، لوگوں کو سہولت دی جائے، تو پیداوار ہر سال میں کم از کم 2 دفعہ آ رہی ہے. حالانکہ لوگ اس سے زیادہ اب چلے گئے، 3 دفعہ فصل لے رہے ہیں، لیکن 2 دفعہ جو ہے وہ بڑی فصلیں جو ہیں وہ آتی ہیں. تو ہمیں 2 سال نہیں لگیں گے کہ یہ جو عمومی تنگی ہم اس سے نہ نکلیں، لیکن اس پورے نظام کی ضرورت ہے. ہم محکموں کو ٹھیک نہیں کرتے. محکمے کی خرابی، کوئی محکمہ بھی ہو، زراعت کا نہیں، کسی شعبے کا بھی محکمہ ہو، اس محکمے کی تصحیح ہم کیا کرتے ہیں، ایک اور محکمہ بنا دیتے ہیں. کیوں؟ یہ پہلے محکمے نہیں کام کر رہے اس لیے نیا محکمہ بنا رہے ہیں، تو پھر اس کو ختم کر. اس کی اگر ترتیب درست نہیں کرنی تو پھر جو پہلے ہو رہا ہے، جو دوسرا آ رہا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ درست ہو. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں خرابی ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری جس کے پاس ہے وہ تو کر نہیں رہا، جس کی ذمہ داری ہے جو نہیں کر رہا اس کی ضمن میں ایک اور محکمہ بنایا جا رہا ہے. پہلے ایک جگہ مار پڑتی تھی اور پھر 2 جگہ پڑنا شروع ہو جاتی اور سارا بوجھ عوام پر آتا. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ میرا یا آپ کا یا حکمران کا جہان نہیں، یہ رب العالمین کا ہے. جس کو جو دیا ہے اس کا دیا ہوا ہے، چاہے وہ اقتدار ہے، چاہے وہ طاقت ہے، چاہے وہ استطاعت ہے. اور جو مصرف کر رہا ہے ان مصارف کا اپنے اللہ کا حضور ہر ایک نے جواب دینا ہے، اور اتنا جواب دینا ہے جتنا اس میں وہ ذمہ دار ہے، اور اس کے حساب میں کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے. یہ محکمے ہمارے فرق لگاتے ہیں، وہ خود شاہد ہے. اس کی مخلوق اس کے حضور دس بستہ کانپتی ہے کہ کیا حکم ہے بجا لایا جائے. جسے اس نے رکوع سجود اقرار و انکار کی فرصت دی ہے، اس کی خرابیاں اسے ڈبو رہی ہیں. یہ مکلف مخلوق جو امتحان میں، باقی مخلوق طے شدہ حصوں پر قائم ہے اور بعین ہی قائم ہے، اور جب تک ہے قائم ہے. تو جب آپ یہاں دیکھیں گے تو یہ جو 2 گنا اور 4 گنا سود کھانا ہے منع فرمایا جا رہا، اور ایمان کے مقابلے میں منع فرمایا جا رہا. اب اس میں وہ حل جو تجارت میں، معاونت میں، بلکہ اگر ہم غور کریں تو یہ جو بینکنگ سسٹم ہے، یہ بینکنگ سسٹم کسی ایک ملک کو نہیں، پوری دنیا کو جکڑے ہوئے ہے. اور جس دولت یا پیسے کی ہم بات کرتے ہیں اس کی نشانی کاغذ کے طور پر ہمارے پاس ہے، اس کی اصل ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اب کاغذ کی نشانی بھی جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی نو، یعنی ان کو جتنا پابند کیا جا سکے پابند کر دو، اصل جس دن ختم کر دو ان کے پاس کوئی چیز نہ رہے. آج ہمارے پاس ایک کرنسی کی زمین میں فرض کریں 5000 کا نوٹ، اس 5000 کاغذ کی ویلیو، اس کا انحصار اس پر ہے جو جس کے اوپر بینک دولت پاکستان لکھا ہوتا ہے. اس کے بدلے میں جو وہاں سونا رکھا گیا، اس کے افزانے میں اس کو طاقت دی گئی ہے 5000. اس کاغذ کو آج کہہ دیا جائے کہ یہ ختم ہے تو یہ سوائے کاغذ کے ٹکڑے کی اس کی حیثیت نہ رہے گی. اور اگر اس کے افزانے کا سونا ہی اگر فرض مال آج کی کرنسی ہو اور وہ ایک سکہ کسی کے پاس ہو، کوئی جو مرضی کنسل کرتا پھرے، اسے جو مرضی کہتا پھرے، اس کی اصل نہیں جائے گی، اس کے پاس رہے گی. تو پوری دنیا کو ایسے نظام میں جکڑا گیا ہے کہ جب جہاں چاہیں کسی کا گلا دبانا ہے تو وہ دبا دیا جائے. تو پھر جس روش پر ہم چلے جا رہے ہیں وہ روش تو ہمیں مزید ڈبوئے گی، اس میں سے ہم نکلیں گے. پھر یہ وہ باتیں ہیں جو ذمہ داروں کی ہیں، لیکن بالعموم جو ہماری بات آئے گی تو جہاں ہمارا اختیار ہے ہم وہاں کیا کریں. اگر ہم ظلم کر رہے ہیں اور اس ظلم سے آمدن جو ہے اس پر ہی ہم حج پر جا رہے ہیں، اسی سے ہم رکوع سجود کر رہے ہیں، اسی سے ہم مساجد کی تعمیر کر رہے ہیں، اسی سے ہم صدقے کی دیگیں پکا رہے ہیں،
تو اس کو کس ضمن میں لکھیں گے؟ اور بڑا واضح ہے کہ جو جس نیت سے کام کرتا ہے وہی اس کا اجر اور ثواب ہوتا ہے. تو جو مخلوق کی بہتری کے لیے کر رہا ہوگا کہ مجھے اس بہتری میں میرا نام ہو، تو غفور الرحیم ہے، اسے بدلہ دے دے گا. لوگ کہیں گے کہ جی بڑا سخی ہے، لیکن آخرت میں کیا اس کا حصہ ہوگا؟ وہ تو اس بات پر ہوگا جو ایمان کی بنیاد. آخرت کے لیے کر نہیں رہا، دنیا کے نام کے لیے کر رہا، تو دنیا کا نام بدل میں مل جائے گا، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا وہاں تو پریشانی ہوگی. تو اس لیے جو ذاتی لین دین ہے اس میں بھی یہی نزاکت ہے. تو کیا ہم وہاں خیال کرتے ہیں کہ کسی کا حق نہ کھائیں؟ کیا وہاں ہم امانت دار ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اس میں ہم سب کا حصہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں، آخری وقت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو سود نہیں کھائے گا اس کے حلق تک بھی سود جائے گا. گرد سود کی جو ہے اس کے حلق تک بھی جائے گا. آج آپ دیکھیں نا جی، جو ہمارا لین دین ہے، جو ہمارا نظام ہے بینک کا، جو سود پر نہیں رکھ رہا وہ بھی سودی نظام میں بیٹھا. یہ جو صفحے ہیں نا مساجد کی، یہ جو ہم نے پہننا اوڑھنا اور سٹ ڈھانپ رکھے ہیں، ایک ایک تند سودی کارخانہ بن رہی ہے، جو سودی نظام پر کارخانے چل رہے ہیں. تو جو سود نہیں لے رہا اس کی زندگی میں اتنے پہلوؤں سے سود جو ہے وہ داخل ہے. لیکن کسی بھی غلطی جو یا خطا ہے اس کا حل مزید غلطی یا خطا میں نہیں، توبہ میں ہے، اور اس فیصلے میں ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اس میں پلٹنے میں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور فرمایا اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. اب یہ جو غلطی کر کے حرام کھا کے، یہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم فلاح حاصل کر رہے ہیں، اس میں فلاح ہے، اس میں ہمارا اچھا کاروبار ہے، اس میں ہماری بچت ہے، اس میں ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اللہ کریم فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو. اور یا ایھا الذین آمنوا سے اس آیا کریمہ کی ابتدا، اے صاحب ایمان، جسے یہ شرف ہے کہ وہ ایمان، اور ایمان کیفیت ہے. اور حرام کے بارے جب آپ دیکھیں گے تو حرام سے بنا ہوا گوشت دوزخ کی آگ میں جلے گا. اب جو حرام سے وجود بنے گا وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا. اور صاحب ایمان کے لیے اللہ نے کیا دوزخ کی آگ بنائی ہے؟ اس کے لیے تو قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے اس کے لیے باغات بنائے ہیں. ایسے باغات ہیں جن کے تحت نہریں چلتی ہیں. دنیا میں باغات پانی کے تابع ہیں، جنت کے باغات صاحب جنت کی پسند کے تابع ہیں کہ پانی وہاں جائے گا جہاں وہ باغات پسند کرے گا. تو اس کا ہے نا. لیکن جب ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں تو پھر یہ حرام جو ہے نا، اس کے دو حصے، ایک وہ حصہ جو دنیاوی امور سے، ایک وہ حصہ جو ایمانی امور سے. دنیاوی امور میں میڈیکل سائنس دیکھتی ہے ہائیجینیکلی درست ہے یا نہیں ہے. جو شے اللہ نے حرام فرمائی ہے وہ میڈیکل اسے ہائیجینیکلی درست بھی قرار دیتی رہے، لیکن یہی تحقیق، یہی جدت اس کو کہے گی کہ نہیں، اس کا انسانی وجود کو بھی نقصان ہو. اب ذبح جو ہوتا ہے، ذبیح جو ہوتا ہے، اس کے ریشے ریشے سے خون نکل آتا ہے، اور ذبح کے علاوہ جو گوشت بنایا جاتا ہے اس کے ایک ایک خلیے اور ریشے سے وہ خون اس طرح نہیں نکلتا. تو ایک کاروبار ہے نا، یہ ایک نظام ہے. ایک دوائی دی جاتی ہے، جب وہ بک جائے، اس کی تقسیم پوری ہو جائے، کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں تھی، اب دوسری جو ہے تحقیق آ گئی ہے، اب یہ چیز بیچنا شروع. تو کاروبار ہے انسانی زندگی سے. حقیقی تحقیق ہوگی تو حرام کسی صورت میں ہائیجینیکلی بھی انسانی وجود کے لیے وہ بہتر نہیں. اچھا، دوسرا حصہ جو ہے بڑا نازک ہے، وہ ہے ایمانی. حرام جب کوئی کھاتا ہے
تو اس حرام سے اس جو وجود کی حیات ہے اس کے سبب میں وہ حرام کی گردش آتی ہے، وہ خون گردش کرتا ہے، تقویت دیتا ہے، وجود کو طاقت دیتا ہے جو ظاہری پہلو میں، اور پھر وہ کیفیت اور طاقت دل تک جاتی ہے، اثر کرتی ہے۔ اور جب دل کی بات آتی ہے تو بھلے میڈیکل سائنس اسے پمپنگ مشین کہے، لیکن مجبور ہے اسے سیٹل ہارٹ کہنے پر انسان۔ ساری باتوں کا فیصلہ، ساری ناپسند حتمی بات ختم ہی جا کر قلب انسانی پر ہوتی، اور یہ کیفیات کا گھر ہے۔ ایمان نصیب ہوتا ہے جب کلمہ نصیب ہو، تو اس کلمے کے ساتھ ایک کیفیت اور حال نصیب ہوتا ہے جو ایمان ہے، جو دنیا سے بالا تر کر دیتا ہے اور رخ کر دیتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف۔ اور یہی کمال ہوتا ہے، یہی کمال نبوت ہوتا ہے کہ وہاں کی جو دعوت حق ہے وہ ظاہر نہیں، وہ نہاں خانے تک اثر کرتی ہے، اور اقرار سے ایسی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ راسخ ایمان عطا فرمائے تو دنیا کی ضروریات تو کجا جان جاتی ہے، لوگ جانے دیتے ہیں، لیکن اس ایمان پر حرف نہیں آنے دیتے۔ یہ کمال نبوت ہے۔ تو جب وہاں کی بات آئے گی تو جو حرام کا لقمہ ہوگا، وہاں جہاں کیفیات بستی ہیں وہاں جا کر فساد پیدا کرے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا حلال اور حرام جو ہے وہ جمع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہونا شروع ہو جائے، وہ جو اقرار ایمان ہے اس میں کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جائے، حتیٰ ایمان ضائع کر بیٹھے۔ تو کوئی غلطی گناہ جو ہے وہ قلب پر سیاہ داغ پیدا کر دیتی ہے، یہ حدیث شریف میں۔ تو جو خوراک کی حرام کی ہوگی وہ کیا کرے گی؟ تو پورے قلب کو سیاہ کر دے۔ تو سیاہ قلب جو ہے وہاں ایمان نہیں، کیونکہ نور ایمان روشن قلوب کی نشانی ہے۔ اگر قلوب جو ہیں بے ایمان ہو گئے تو وہ سیاہ ہو جائے۔ اور پھر یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، اس سے بچو سود سے۔ تم سمجھتے ہو کہ مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور میری فلاح ہو رہی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تمہیں اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، جو عبادات تمہیں حکم دیا گیا ہے، جو تمہیں دنیا کی زندگی کے معاملات میں رہنمائی فرمائی گئی ہے، ان پر عمل کرو تو یہ تمہیں تقویت دیں گی ایمان میں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تمہیں تقوی نصیب ہوگا، تمہیں خشیت الہی جو ہے وہ نصیب ہوگی، تم متوجہ اللہ ہوگے، تمہیں حضور حق نصیب ہوگا، تمہارے معاملات اللہ کے لیے ہوں گے، نفس کی جو خواہشات کی جو پیروی ہے اس سے محفوظ ہوتے چلے جاؤ گے، ورنہ تم پر شیاطین مسلط ہوں گے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اب یہ جو وقتی اور لمحاتی جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی کامیابی ہے اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور عجیب بات ہے یہ جو وقتی کامیابی لوٹ مار سے ہم جمع کرتے ہیں، اس سے تسکین نہیں ملتی، اس سے تسکین ہو نہیں سکتی، چونکہ یہ صالح عمل سے حاصل شدہ نہیں ہے۔ دلوں کو سکون نہیں آئے گا، اضطراب آئے گا، مضطرب ہوں، اضطراب بڑھے گا۔ لیکن جب فلاح کی بات آئے گی تو فلاح تو ہر معنوں میں آنی چاہیے نا جی۔ آپ کی ظاہری ضرورت پوری ہے تو دل میں بھی تو سکون ہو تو فلاح ہے۔ تو جب فلاح حقیقی کی بات کریں گے تو قرآن فرماتا ہے اہل جنت کو ہر طرف سے سلامتی آئے گی۔ یہ جو دنیا کی دھوپ اور چھاؤں ہے اس کا بھی فرمایا گیا ہے، یہ جو دنیا کی ضرورت ہے وجود کی خوراک اس کا بھی فرمایا گیا ہے، یہ جو دنیا کی خواہشات اور خوشیاں ہیں یہ جو چاہتے ہیں ان کا فرمایا گیا۔ تو جب فلاح کی بات آئے گی تو فلاح اس حصے میں جو اللہ اور اس کا حبیب حکم فرماتا ہے، اور فلاح سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ فلاح اس راستے پر ہے کہ جو امتی کی شان ہے کہ اس سے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو۔ لیکن اگر ہم معاشرے پر، پورے معاشرے کو یہ کہیں پیر صاحب کے ذمے ہے، مولانا صاحب کے ذمے ہے، مدرس کے ذمے ہے، مبلغ کے ذمے ہے، میں نے تو اپنا معاملات کرنے وقت کافی ہے، نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی ہو، ہر ایک نے اپنے اعمال کا حساب اپنے اللہ کو دینا ہے۔ تو جس نے حساب دینا ہے وہ جانتے ہی نہ ہو کہ میرے ذمہ داریاں کیا ہیں تو کیسے ادا کر پائے؟
یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ واتقوا اللہ، یہ صاحب ایمان کی عظمت ہے اور اللہ کی رضا ہے، اسے یہ حضور حق نصیب ہو، اور اسی میں حقیقی فلاح لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ اب اس اصول کے خلاف جو جائے گا اس کی کامیابی کہاں ہو؟ یہاں بھی نقصان کرے گا، نہ رشتے سلامت رہے، نہ قلوب میں سکھ ہے۔ آج کی جدت نے ہمیں ہوا کے لیے پنکھا تو دیا ہے، سواری کے لیے گاڑی تو دی ہے، لیکن اگر انہی ضروریات کی تکمیل جائز ہو تو یہ سکھ بھی ہے اور ظاہری اور باطنی بھی ہے۔ لیکن اگر انہی ظاہری ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم حرام پر قائم ہو جائیں، حرام کے لیے چل پڑیں، تو یہ جو ہوا محسوس کر رہے ہیں اس کی تسکین نہیں محسوس کر پائیں گے۔ اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، بحیثیت امت ہمیں اتفاق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس ملک اور اس قوم کو اتفاق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کریم راہ حق پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ جو خطرات ہیں، اللہ کریم ان میں ہمیں محفوظ فرمائے، ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کی خوشحالی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔